کو سمجھے جانے محترم، قرآن کہیں اتر ہی نہیں سکتا سوائے امام کے۔ بھائی قرآن کہاں آیا؟ رسول کے پاس، اب رسول کے پاس آیا۔ اب ہر شب قدر میں سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ تم درک نہیں کر سکتے۔ اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جو خدا خود کہہ دے تو آپ کہاں سے درک کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ لیکن پھر بھی خدا بتا رہا ہے کہ شاید تھوڑا سمجھ جاؤ۔ کون ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے ایک لیلۃ القدر۔ ہے کیا؟ ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ سلامتی کی رات ہے۔ اب یہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ یہ ملائکہ کس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں؟ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ملائکہ میرے اوپر آتے ہیں، آپ کے اوپر آتے ہیں۔ کہاں آئیں گے ملائکہ؟ یہ نہیں کہا کہ آئے تھے، تنزل، آتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ خوب یہ جو ہے وہ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، یہ آگے کی طرف ہے، یہ آتے رہیں گے۔ کہاں آ رہا ہے؟ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ وہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قرآن ایک حقیقت ہے اس لوح محفوظ میں۔ خدا نے اس حقیقت کو الفاظ کی صورت میں بہت ہی نیچے کر کے اپنے نبی کے پاس بھیجا ہے۔ حقیقت اس سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اسی حقیقت سے ہر سال کچھ نہ کچھ شب قدر میں اترتا ہے، اسی حقیقت سے ہر سال شب قدر۔ صرف وہ ظرف جو اس کو سما سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حجت خدا، وہ وقت کا امام جو اس حقیقت کو اس دنیا کے لیے اپنے آپ میں لیتا ہے، پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا وہ لیلۃ القدر سے لے لیتا ہے۔ سمجھیں قرآن کو؟ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کی ایک آیت انسان کو بدل دیتی ہے جانے محترم، ایک آیت۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات، فضیل جو چوری، ڈاکو، چھین سب کرتا ہے، گھر میں کود رہا ہے غلط کام کے لیے، برابر والے گھر سے قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کون سی آیت؟ کیا وہ وقت نہیں آن پڑا کہ تم خدا کی طرف پلٹو اور توبہ کرو؟ پلٹو۔ فضیل کودتے کودتے کہتا ہے وقت آ گیا۔ ایک آیت۔ آیت اللہ تلقانی چرواہے تھے، چوپان ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، وہ چراتے تھے۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا قرآن کی ایک آیت سنی، چرواہے سے آیت اللہ بن گئے، حوضے میں آ گئے۔ کیوں؟ حالانکہ بڑی عمر ہو گئی تھی، عنایت خاص اتری، کم وقت کے اندر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اپنے مدرسے میں رات کو شاگردوں کو بتا دیا فجر کی نماز میں میرے کمرے میں آ جانا۔ جب پہنچے تو خود قبلہ رخ ہوئے سفید چادر اوڑھے دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک آیت قرآن کی، ایک آیت آج بھی دنیا کو ہدایت دے رہی ہے۔ بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں، لوگ ایک آیت سنے، ایک آیت، لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کتنی آیتوں کو وجود میں ڈالا، ہم قرآن کی کتنی آیتوں سے محظوظ ہوئے آج تک۔
ہمارے پاس قرآن میں کیا ہے عزیزان محترم؟ مجھے نہیں پتا بہرحال آپ کیا سننے بیٹھے تھے، لیکن پتہ نہیں، میں نے تو بہرحال مجھے تو وہی سناتا ہوں جو مجھے حکم ملتا ہے سنانے کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عزیزان محترم، خوب اب یہی قرآن ہے جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں کہاں ہیں؟ دونوں چیزیں، قرآن اور اطرت اہل بیت، دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ ہم نے، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے اس لیے ہم نے کچھ الگ الگ کر لیا، ورنہ سب ایک ہی ہے۔ آیات الہی ہیں وہ بھی، اور یہ بھی آیات الہی ہے۔ خوب یہی ہے، اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اصل میں جو میں نے اتنی زحمت کی آپ کو، وہ بس ایک یہ قدم تک کہ آپ پہنچ جائیں۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے کی وہ اس لیے کی، اس لیے کہ جب امام نے کہا کہ میں ناطق قرآن ہوں، وہ سامنے سامت قرآن، میں قرآن۔ اب جب معاشرے میں امام غائب ہو تو اب آپ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ کیا ہے؟ امام تو غیبت کے پردے میں ہے نا، تو کیا چیز ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کے قریب ہونا ہے، مولانا ہمیں کچھ بتائیں، ہم امام کے قریب ہوں، ہم امام کی زیارت کریں۔ تو بھائی جب ناطق قرآن نہ ہو تو سامت قرآن تو ہے، سامت قرآن تو ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے امام کی زیارت کرنی ہے، تو قرآن کی زیارت کرو، اور مجھے امام سے گفتگو کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرو، مجھے امام کے قریب رہنا ہے تو قرآن کو اپنے قریب رکھو۔ بھائی امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ امام نے آ کے کیا کرنا مجھے آپ بتائیں؟ امام کیا کریں گے؟ امام قرآن کی حکومت ہی لائیں گے نا۔ تو آج اگر قرآن زندگی میں ہوگا تو پھر امام کی حکومت میں آئیں گے، مگر آج تو قرآن صرف بیٹی کی شادی ہو تو دے دو، مر جائے تو فاتحہ پڑھ دو۔ ایسے کیسے چلے گا عزیزان محترم؟ کب تک چلے گا ایسے؟ قرآن کو اپنے وجود میں رکھے۔ روایت آپ کی اذہان عالی کی نظر کر رہا ہوں، بی بی سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، بی بی فرماتی ہیں مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اب جو بہرحال ہم تو، ہمارے لیے تو بی بی رول ماڈل ہے نا، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بی فرماتی مجھے 3 چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز قرآن کی تلاوت، پہلی چیز بی بی فرماتی ہیں جو مجھے اس دنیا میں اچھی لگتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی دیر پڑھتے ہیں، ٹی وی میں قرآن کی تلاوت آ رہی ہو چینل چینج کر دیتا ہے، بے حرمتی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ سن نہیں رہے نا، نفس برداشت نہیں کرتا۔ ویسے بھی نصیحت کریں تو لوگ 2 منٹ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے کوئی ہمیں جادو دیا ہوا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں لوگ۔ ورنہ باپ نصیحت کرے بیٹا بیٹے تو منہ ادھر اڑ کے نکل جائیں گے، بولے کیوں؟ نفس دنیا پرست ہو گیا ہے، دنیا نفس میں گھس چکی ہے۔ عزیزان محترم، نصیحت واعظ اچھا نہیں لگتا، کچھ اور سن لیں آپ کان لگا کے پورا گھنٹہ، قرآن سنتے ہوئے دل نہیں۔ کیوں؟ دنیا اتنا گھس گئی ہے اندر، اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مطلب جو دنیاوی ظاہری ہوں گی وہ ہمارے پاس نہیں، ہماری دنیا الگ ہے۔ ایک طالب علم کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت بڑے عارف تھے اصفہان کے، 70-80 سال زندگی ان کی، مدرسے کے پرنسپل بھی تھے، حوض پہ بیٹھے ہوئے، پانی کے حوض پہ بیٹھے ہوئے، اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ شاگرد بھاگے، استاد کو پکڑا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا آپ دیوانے؟ استاد کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ غم ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ سب آپ کا ہے، اگر آپ کو یہ غم ہے آپ کی اولاد نہیں ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں، یہ سب کہا میں یہی سوچ رہا تھا
کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، یعنی کتنی اچھی ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو دنیا میری کھینچے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا میرے کچھ کتابیں ہیں ایسی جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا 80 سال ہو گئے، چند کتابوں کی محبت نہیں نکلی، میرے سے بڑا تو دیوانہ کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا تو وہ چند کتابیں دنیا ہے۔ میری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا، آپ سکتا ہو آپ کسان ہو، آپ کی دنیا ہو سکتا ہے آپ سب کچھ بخش دیں تو، لیکن رات کو جب آپ پانی لگانے چاہیں تو بولو 5 منٹ بھی ادھر نہیں ہونے چاہیے، پانی میرا وقت پہ ہی لگے گا۔ وہی کسان کی دنیا وہی ہے، ایک آدمی کی دکان ہو اس کی دنیا وہی ہے۔ اب بولو سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ ایسا ہی ہے، ہر شخص اپنی دنیا میں، بچے کی دنیا الگ ہے، وہ گیم کھیلتا رہتا ہے، اس کی دنیا یہی ہے، یہی ہے نا بھائی دنیا، بھائی یہی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے یہی دنیا ہماری، یہ گیم کھیل رہا ہے، اس کی دنیا یہی ہے، اس کا آپ گیم لے لیں، موبائل لے لیں، اب آپ چھوٹے بچے سے موبائل چھین لیں، رونا تڑپنا شروع ہو جائے گا، واپس دے دیں ٹھیک ہو جائے گا، اس کی دنیا یہی ہے۔ ماؤں بہنوں کی ہماری دنیا، ان کی بھی الگ دنیا ہے، آپ ان کو بھی کچھ ان کی دنیا کو چھیڑیں پھر دیکھیں آپ کا حال کیا ہوگا گھر میں۔ آپ ان کی دنیا کو نہیں چھیڑ سکتے، جو کریں ان کی دنیا، ہر شخص کی دنیا۔ میری دنیا میری مجلس ہے، میری شہرت ہے، میرا نام ہے، یہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ پوسٹر پہ میرا نام کتنا بڑا چھپا، چھوٹا کیوں چھاپا آپ نے؟ میں آیا، میرے لیے انتظام کیا آپ نے؟ دنیا، ہر شخص پھنسا ہوا ہے دنیا، نفس عزیزان محترم، آسان نہیں ہے، آسان نہیں تھا کربلا آنا، آج یہ کہنا آسان ہے، یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے، آج آسان ہے، اس ٹائم آسان نہیں تھا، آج بھی آسان نہیں ہے، آج بھی آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں حسین کا فرزند تو زندہ ہوں، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں ہوں، میرے کام آؤ، میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ مولا کیا کریں آپ کے، کیا کریں؟ میری اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، پڑھائی ہے، جوان کہتا ہے میری یونیورسٹی ہے، ہر چیز ہے نا۔ امام کے لیے کیا ہے؟ عزیزان محترم، کو لمحہ فکریہ ہے یہ کہ ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار صرف لفظوں سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، لیکن عمل کیسے ہوگا جب یہ پھنسا ہوا ہو۔ مشہور واقعہ بہت علماء نے بھی پڑھا، اور آیت اللہ شمس الدین کی کتابوں میں بھی اور کافی کتابوں میں، اور میں نے یہ واقعہ جو ہے بہت پہلے سے پڑھ رہا ہوں اس واقعے کو، اور لوگ اسی واقعے کی وجہ سے مجھے پہچاننا شروع کیا۔ یہ امام کا اپنا لطف اور کرم تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ بصرہ کا ایک شخص رہنے والا، بصرہ میں اس کی دکان تھی، یہ جو جڑی بوٹیاں ٹائپ کی بیچتے ہیں آدمی۔ 2 شخص اس کی دکان پہ آئے اور اسے کہا کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے۔ کافور سدر کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب میت ہو جائے تو 3 غسل دیتے ہیں، ایک کافور کے پانی سے، ایک سدر کے پانی سے، اور ایک صاف پانی سے، 3 کافور سدر لینے آئے تھے۔ تو کہا، اب اس نے دیکھا دکان میں لوگوں کو، تو کہا یہ یہاں کے تو نہیں لگتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ کوئی آ جائے اور آپ سب لوگوں کو جانتے ہو، لیکن 2 لوگ ایسے آئیں ان کا لباس تھوڑا مختلف ہو، تو آپ بولیں بھائی آپ یہاں کے تو نہیں لگتے، آپ کہیں اور سے آئے۔ ایسے ہی ہوگا نا، آپ پہچان جائیں گے۔ تو وہ بھی ایسے ہی ہوا، اس نے کہا نہیں، اس نے بولا تمہیں اس سے کیا، تم کافور سدر دو مجھے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کہاں سے آئے؟ بہت ضد کی اس نے، تو انہوں نے بتا دیا ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو تمہاری دکان پہ بھیجا گیا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو وہ تو پاؤں پڑ گیا، مجھے بھی امام سے ملنا ہے، مجھے بھی امام سے ملنا ہے، مجھے امام کے پاس جانا ہے۔ بہت ضد کی، انہوں نے بولا بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی تھا بس۔ کہا نہیں، جب بہت اصرار کیا اس نے تو انہوں نے کہا ایک شرط ہے، لے جائیں گے، لیکن
آگے امام ملے نہ ملے امام کی مرضی، کہہ رہا مجھے شرط قبول ہے۔ چلے اس نے کافور سے ادھر اٹھایا، دکان اپنی بند کی جو بھی تھی، چلتے چلتے پانی آ گیا، دیکھا وہ دونوں پانی پہ چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے مڑ کے دیکھا، بولا کیوں کہو؟ کہہ رہا میں پانی میں کیسے چلوں گا، تو ڈوب جاؤں گا۔ کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو، واسطہ دو اور چلو۔ دیکھا وہ پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے 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 پانی، جب صرف پانی ہی پانی نظر آیا نا، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، تو اچانک سے سیاہ بادل آئے، بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوئی تو اس کا لباس گیلا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے کپڑے بھیگنا شروع ہوئے نا، تو اسے خیال آیا یہ دکان کی چھت پہ سوکھنے کے لیے صابن رکھ کے آیا تھا۔ ہربل کی دکان تھی نا، جڑی بوٹی والی دکان تھی، چیزیں ایسا کر صابن سوکھنے رکھ کے آیا تھا۔ جیسے ہی خیال آیا پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ان دونوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، جا کہاں رہے ہو اور تمہارا ذہن کہاں پر ہے؟ تمہارا ذہن تمہارا ذہن کہاں پر ہے؟ بولا اب کیا کروں؟ کہا دوبارہ بسم اللہ پڑھو، آخری حجت کا واسطہ دو، چلو پھر چلو پھر چلتے چلتے کہتے ہیں کہیں کنارے پہ پہنچا، خیمہ نظر آیا سبز رنگ کا۔ انہوں نے روک دیا اس کو، خود اندر گئے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا آواز، کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ آیا ہے اور بہت اصرار کیا لیکن ہم لے آئے اب آپ کی مرضی، تو کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی مولا کی، یہ آواز ہم سب کے لیے عزیزان محترم، سب کے لیے، سب کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچ، جس کا ذہن صابن میں ہو، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم سب کا صابن الگ ہے، ہم بھی ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں۔ ہم کہاں، مسلم نے اوسجا کہاں، کوفہ کے بازار میں جب حبیب نے کہا نا مسلم، حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے، مسلم گھر نہیں گیا، سیدھا کربلا گیا۔ ہم تیار ہیں، امام کی آواز آ جائے، قبلہ پڑھ رہے تھے نا کہ پہلا بھی کعبہ میں آیا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا نا، اور جب وہ بلائے گا آپ بولیں کہ میں ابھی آفس سے آ جاؤں، میں کام کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، ہے تیار؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دنیا صاف کریں اس کو، دنیا کو پتہ نہیں ہے آواز کب آئے، اور قریب ہے، دور نہیں ہے آواز۔ یہ مت سمجھے ابھی بہت ٹائم لگے گا، آواز قریب ہے۔ اور ویسے بھی ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، مولا وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں، میں تو آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو تیار کریں، نفس صاف کریں۔ پہلی چیز بی بی فرماتی ہیں مجھے دنیا میں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ اب ہم لوگ آج سے دیکھیں گھر جا کے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ دوسری چیز جو بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے اس دنیا میں۔ دوسری چیز جو مجھے اچھی ہے وہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم تو اس زمانے میں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے درود بھیجو، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خوب رسول کے چہرے کو دیکھنا، کتنے خوش قسمت تھے لوگ رسول کے زمانے میں، رسول کو دیکھتے تھے۔ رسول خدا وضو کرتے تھے،
پانی گرنے نہیں دیتے تھے. تو عشق تھا. ہونا بھی چاہیے رسول سے. ہمیں کتنی محبت ہے رسول سے؟ ہمیں کتنی محبت ہے رسول سے؟ محبت عمل دکھاتی ہے نا، کردار بناتی ہے. کتنی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں دن میں. اب آپ بولیں گے بھائی وہ تو ہمارے اہل سنت برادران کا کام ہے. سنت پہ ہم بھائی سنت رسول ہے، سب سنت رسول ہے. یہ امام حسین کا ذکر خود سنت رسول ہے. علی علی کرنا بھی سنت رسول ہے. یہ سب سنت رسول ہے. تو ہم ویسے بھی سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جو رسول دن میں کرتے تھے بہت ساری چیزیں، ان میں سے کتنی ہم دن میں کرتے ہیں؟ کتنی سنتیں؟ آسان سی سنتیں دے رہا ہوں، آپ آرام سے کر لیجئے گا گھر جا کے. رسول کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے. ہم دھوتے؟ یقیناً آج کل تو کرونا ہے ویسے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں 20 دفعہ یوں کر کے. پہلے تو آدمی تو سوچتا ہی نہیں تھا کہ ہاتھ بھی دھونے کہ نہیں دھونے. اب تو مجبوری ہو گئی ہے. ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا سنت رسول. اور ہاتھ کھانے کے لیے جو دھوئیں اس کو نہ سکھائیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جب تک ہاتھ گیلے ہوتے ہیں کھانے میں برکت رہتی ہے. بسم اللہ پڑھنا سنت رسول. کھانے کو آہستہ آہستہ چبانا سنت رسول ہے. شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت. ایک کھانا، ایک پانی اور ایک ہوا. ہم تو یہاں تک کھاتے ہیں ویسے بھی جانے وہ سنت ہے. کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. سونے سے پہلے جو ہے وہ دانت صاف کرنا، مسواک کرنا سنت رسول ہے. آپ بچے کو یہ سارے کام وہی ہیں جو آج دنیا یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہی کہتا ہے سبھی. وہ سب رسول خدا 54 سال پہلے کہہ گئے. لیکن ہم کہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر نے کہا تھا. بھائی آپ اس سے کہیں کہ ہمارے آخری نبی نے فرمایا ہے. اس کے دل میں رسول کی محبت بھی پیدا ہوگی. خوب یہ اور بہت ساری زندگی میں انسان ہر جگہ کئی دن چھوڑ نہیں رہا آپ کو. سونا کیسے، اٹھنا کیسے، چلنا کیسے، سب رسول خدا فرما گئے. عزیزان کتاب پڑھیں، جوان خاص طور پہ. سیرہ نبی پر کتابیں ہیں. علامہ طباطبائی کا بھی ترجمہ ہے. شہید مطہری کی کتابیں بھی ہیں. رسول جعفریان کی ائمہ اطہار کتاب ہے. جوانوں کو پڑھنی چاہیے. اپنی جوانی کو ضائع مت کریں یہ سوشل میڈیا میں. اچھی چیز ہے دیکھیں، لیکن کتاب پڑھیں. کتاب انسان کو علم دیتی ہے، نالج دیتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے. کتاب دوستی رکھیں. ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے انسان کے ہر وقت، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو. اب یہ کتاب پڑھیں رسول کی سیرت پر، زندگی پر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کی زندگی، رسول کی ہستی کیسی ہستی. وقت نہیں ہے، وقت بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف ہے. مجھے ملتان بھی پہنچنا ہے. تیسری چیز جو میری بیوی ارشاد فرماتی ہے، جو مجھے دنیا میں اچھی لگتی ہے، وہ ہے خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا. یہ بیوی کہتی ہے مجھے دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے. کیا ہی اچھا کام ہے عزیزان محترم، جس کا ہاتھ صرف دیتا رہے خدا بھی اس کو دیتا رہتا ہے. خدا بھی اس کو دیتا رہتا ہے. جو لوگوں کو دیتا رہتا ہے، جو ہاتھ روکتا نہیں خدا بھی پھر روکتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آیا وہ ہمارا ہے، بچا لو، بینک بیلنس بنا لو، لپیٹ لو. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کے اطراف، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کا گھر، بہن بھائی، ہم سب کے لیے ہے. آپ اگر صحیح کھانا کھاتے ہو اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہو اور صحیح کھانا نہ کھائے تو آپ کے مسلمان ہونے پہ شک ہے. ہاں ایسے ہی ہے نا. مسلمان وہ ہے جو صبح اٹھے اور مسلمانوں کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، جس کی زبان، جس کی آنکھ، جس کے ہاتھ، جس کے بدن کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ میری زبان سے میں غیبت کرتا ہوں، تہمت لگاتا ہوں، دل توڑتا ہوں،
پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہوں مسلمان کو میں مسلمان ہوں۔ سید مہدی بحرالعلوم جو بہت بڑے عالم دین تھے اپنے دور کے، اور وہ مقام عالم برزخ میں ان کا کہ علامہ طباطبائی کے بھائی جو روحیں بلا لیتے تھے، سید مہدی بحرالعلوم اور سید ابن طاؤس کی روح کو نہیں بلا پائے۔ کیوں؟ انہوں نے پیغام بھیجا، ہم عالم برزخ میں مولا کائنات کے دربان بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہماری روح تھوڑی دیر کے لیے بھی آئے۔ اس مقام پر سید کے دور کا واقعہ ہے، نجف کا دور ہے، نجف میں عالم دین کہتا ہے میں کھانا کھانے لگا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دیکھا آواز سے سید کا غلام آیا ہے، میں نے کہا کیا ہوگا؟ سید نے بلایا، میں دوڑتا ہوا گیا، سید نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ہمسایہ چند دن سے فاقے کر رہا ہے۔ کہا مجھے سید پتہ نہیں تھا، کہا پتہ ہوتا تو کافر ہو جاتے، اس لیے بلایا تمہیں میں نے۔ کہا چند دن سے اس کے گھر میں فاقہ ہے، وہ چند دن سے بازار جاتا تھا، کھجور ادھار لے کر آتا تھا اور اپنے بچوں کو کھجور کھلاتا تھا، آج دکان والے نے اس کو کھجور دینے سے انکار کر دیا۔ کہا سید کیا کروں؟ یہ لوگ کھانا لے کر جاؤ، یہ کچھ پیسے بھی لے جاؤ، چپکے سے رکھ دینا، اور ہاں خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو بولا میں تمہارا ہمسایہ ہوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ عزت نفس، یا آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو اتنا ہوتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے۔ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، افضل ہے، سمجھیں آپ عزیزانے۔ وہ معاملہ جو ہے وہ یہی ہے، ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو، اللہ ادھر ہی ہو، اللہ یہی ہے، ہم جا کر اکیلے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہاں۔ خدا یہی ملے گا، خدا آپ کے آس پاس ملے گا آپ کو۔ اور پھر گیا، کھانا لے کے گیا، بولا میں آپ کا ہمسایہ ہوں۔ جیسے کھانے کا کپڑا ڈایا نا تو کھانا اتنا عظیم لذیذ، اس نے کہا یہ کھانا آپ کا نہیں ہے، یہ کسی بڑے سید عرب کا کھانا ہے، آپ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے۔ کہا کہ پھر مجبور ہوا، کہا یہ تو ایک شخص روتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات یا میں جانتا تھا یا صرف خدا جانتا تھا۔ یہ ہے نا اولیاء خدا، اللہ کے ولی۔ ہماری زندگی کہاں ہے ایسی خدا کی راہ میں؟ اور وہ میری شہزادی اپنی شادی کا نیا لباس ساحل کو دے دیا۔ اچھا سیکھیں اپنی زندگی میں، جب تک یہ ہماری زندگی میں چیزیں نہیں ہوں گی پھر ہم کیسے مانتے ہیں ان لوگوں کو، اس گھر کو کیسے مانتے ہیں، ہماری شادیاں کیسے ہیں، ان گھر کی شادی کیسے ہوئی؟ اپنا نیا لباس ساحل کو دے دیا، رسول خدا ہے، کہا بیٹی لباس، کہا بابا نیا لباس ساحل کو دے دیا، بیٹی پرانا دے دیتی، پرانا دے دیتی، کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ساحل نے کچھ مانگا تھا، آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا۔ اللہ اللہ کی رب۔ اذان کی حرمت میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی
عزاداران محترم، یہ ہے جو آیا اس گھر نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ سائل 3 دن تک آتا رہا، جو ایک روٹی افطار کے لیے تھی وہ دے دی۔ کبھی سائل مسجد میں آیا تو اس گھر بھیجا گیا، اس گھر کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ مگر عجیب ہے اس امت نے کیا دیا۔ یہاں یہ بی بی اپنا سب کچھ سائل کو دے دی ہے، اور یہاں امت نے ان کی بیٹیوں کو چادریں نہ دی۔ یہی تو سوال تھا نا، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر! خیموں کو جب آگ لگی تو ثانی زہرا آ کر اپنے وقت کے امام سے، بیمار کربلا سے، یہی تو پوچھا نا کہ بیٹا امام ہے نا، خیموں میں جل کے مر جائیں؟ اللہ عزاداران محترم، روز عاشورہ خیمے جو تھے نا، خیمے، یہ جو بڑا خیمہ دارالخیمہ تھا وہ آگے تھا، جہاں یہ لاشیں آتی تھی، ساری بدن جو آئے، باقی خیمے پیچھے تھے۔ اور صبح عاشور خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی۔ کیوں؟ تاکہ دشمن خیموں پہ حملہ نہ کرے، پیچھے سے خیموں پہ اتنا خندق کھودی گئی تاکہ کوئی آ نہ پائے۔ بڑے مصائب ہیں عزاداران محترم۔ جب عصر عاشور سب لٹ چکا نا، جب بکھر گیا گلشن زہرا، بکھر گیا، کوئی نہر کنارے کسی کے سینے پہ برچی لگی ہوئی، اللہ اکبر، کوئی تو 3 دفعہ شہید ہوا۔ سن پائیں گے؟ 3 دفعہ، اللہ! ایک دفعہ تیر لگا آقا علی اصغر کو، ایک دفعہ شام غریباں پہ نیزے جب ریگستان میں اٹھائے، بدن پھر نیزے پہ آیا، تیسری دفعہ پھر جب سر تن سے جدا ہوا۔ بڑی مصیبت ہے عزاداران، مصیبت آسان نہیں ہے۔ یہ جو عصر عاشور سب ختم ہو گیا نا، تو ایک راستہ تھا خیموں کا، بس خندق کھودی گئی، ایک ہی راستہ ہے جہاں سے مولا آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اب جب سب ختم ہو گئے ہیں نا، تو دشمن اسی راستے سے آ رہا ہے۔ بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے، جائیں تو کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ تبھی تو دیکھیں نا کیا حال ہوا۔ تازیانے، تماچے، دامن میں آگ، کہاں بھاگے یہ بچے؟ جگہ ہی نہیں بھاگنے کی عزاداران محترم۔ ہاں، میری شہزادی، میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر، وہ ام المصائب، وہ عالمہ غیر معلمہ، وہ جو مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے۔ آسان نہیں ہے مصیبت کو دیکھنا۔ بی بی سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا، میں نے خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور بی بی کیا ہے یہ؟ استاد میر باقری کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی، یہ جمال تب تک نظر نہیں آتا جب تک مصیبتوں سے گزرنا نہ پڑے، امتحان نہ دینا پڑے۔ اور آئیے بی بی کے کیا امتحانات ہیں، ہم کیا ترک پر ہے، لیکن آئیں تھوڑی دیر دیکھیں۔ چھوٹی سی ہے، مدینہ، جلتا ہوا دروازہ دیکھا،
کم مصیبت ہے؟ ایک بچی اپنے گھر میں کیا دیکھ رہی ہے؟ چل رہا ہے دروازہ، میں آگے نہیں پڑھوں گا، میں بابا کے گلے میں رسیاں دیکھی، دیکھ رہی ہے۔ اب ماں اتنی بوڑھی تو نہیں ہے، مگر دیکھ رہی ہے ماں دیوار کے سہارے سے چلتی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے۔ بچے پریشان ہو جاتے نا، ماں بیمار ہو جائے بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اور پریشان ہوتے ہیں، ماں کو کیا ہو گیا، ماں کو کیوں بیمار ہو گئی، ماں کے لیے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ ماں تو ماں ہے بہرحال، چاہے آپ بوڑھے ہو جائیں چاہے جو بھی ہو جائیں، لیکن بچے کو تو یہ ہوتی نا کہ ماں بیمار ہے تو میرا خیال کون رکھے گا۔ یہاں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتی رہی، یہ دیکھ رہی ہے۔ وقت آیا، رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دیکھا۔ ام المصاحب ہے، کوفہ ہے، جہاں 19 رمضان کو ضربت لگی نا، میرا مولا سب کو کہہ رہا ہے کہ رو نہیں، حسن بیٹا گریہ نہیں کرو، حسین بیٹے گریہ نہیں کرو، محمد ابن حنفیہ گریہ نہیں کرو، لیکن جیسے ہی اپنی بیٹیوں کو دیکھا علی سے صبر نہیں ہوا، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ مولا یہ تو کوفہ آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا بھی کوفہ ہوگا اور آپ کی بیٹیاں ہوں گی مولا۔ اللہ اکبر۔ باپ کا جنازہ دیکھا، مدینہ میں بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت پہ دیکھا، رو رہی ہے، گریا۔ یہ کرتے 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 وقت آیا، امام نے تیاری کی جانے کی، بہن بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کہا بھائی کہاں؟ کہا تیاری ہے، مدینہ چھوڑ دو۔ کہا بھائی میں بھی جاؤں؟ کہا لیکن آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، شریعت ہے، امام شریعت کا پاسدار ہے۔ کہا بھائی اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، بستر پر ہے، بی بی سرانے گئی، آنکھ ان کی بند ہے، بی بی کی آنکھ سے آنسو عبداللہ جعفر کے ماتھے پر گرا، آنکھ کھلی۔ کہا شہزادی کیا ہو گیا؟ کہا آپ کو تو پتا ہے کہ بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا آپ یہ بھی جانتے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کہا شہزادی ہمارے عقد میں یہی شرط تھی کہ جب امام حسین جائیں گے تو آپ جائیں گی، آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ جاتے جاتے کہا یہ اون و محمد بھی لیتے جائیے، جب ضرورت پڑے تو اسے قربان کر دیجیے۔ عزادارن محترم، یہ بہن ساتھ ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ساتھ ہے۔ روز عاشور امام کے لیے بعض مقاتل بیان کرتے ہیں۔ امام کے لیے جوان کا جنازہ بڑا سخت تھا، جوان کا لاشا بہت سخت تھا۔ خود جب حضرت حر کا بیٹا گرا ہے نا، اس سے پہلے کہ حضرت حر پہنچتے امام حسین پہنچے ہوئے تھے۔ کہا مولا؟ کہا نہیں حر، جوان بیٹے کے لاشے پر آنا باپ کے لیے مکروہ ہے۔ میں کہوں گا حر کیسے پہنچا ہوگا مولا؟ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں روز عاشورہ حضرت علی اکبر آسان نہیں تھا، عزاداران محترم، بڑا جو آپ کے جوان بیٹے سے جوان بیٹے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، جب امام جا رہے تھے، مقتل کے جملے بھی ہیں، امام نے کہا علی اکبر جتنا ہو سکے، جب تک ہو سکے، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جا۔ آسان نہیں تھا۔ مقتل اس لیے کہتا ہے اس مشکل گھڑی میں حضرت زینب نے ساتھ دیا ہے اپنے بھائی کا، پہنچی ہے علی اکبر کے بدن تک، یہ جنازہ آیا ہے تو فوراً آئی ہے، اتنا ساتھ دیا، وقت گزرتا گیا،
بس میں وقت نہیں پڑھوں گا، وقت بہت، آپ نے بس گریہ کے لیا، خدا آپ کے ناسوں کو قبول فرمائے۔ سیدہ خود آپ کو اجر دے اس کا۔ وہ ماں تو پہلی محرم کو مدینہ چھوڑ دیتی ہے، گاؤں گاؤں گلی گلی کوچے کوچے اپنے بیٹے کے عزادار کے آنسو کو جمع کرتی ہے۔ اللہ، میں کہوں گا بی بی کتنی تکلیف ہوتی ہے ہماری وجہ سے آپ کو، مگر کیا کرے، اسے اپنے بیٹے کے عزاداروں سے محبت ہے۔ ہاں عزاداران محترم، بس آخری وقت آیا نا، آخری وقت خیموں سے آخری سب ختم ہے، اب یہ بھائی اور بہن، اب یہ بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ ودا یہی ہے، سخت ترین ودا ہے یہ، سخت ترین ودا۔ کرتا دیا گیا، سب ہوا، مولا سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ مولا تھوڑا سا آگے چلے، دیکھا آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کیا آواز ہے؟ مہلن مہلن یا ابن الزہرا، مہلن مہلن، آہستہ آہستہ چلو میرے زہرا کے لال۔ اللہ اکبر، کیونکہ بہن جانتی ہے یہ آخری نشانی ہے میری ماں، اب یہ گیا واپس نہیں آئے گا۔ یہ مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آپ سوچیں، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ بہن کس طرح پیچھے آ رہی ہے۔ آہستہ چلو میرے زہرا کے لال۔ اور نہ جانے کیا ہوا، میرے مولا نے کہا بہن ابھی تو جدا ہو کر آیا ہوں۔ کہا ہاں مجھے ماں کی بات یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا تھا، بس آخری چند جملے عزادارن محترم، آپ سے التماس دعا۔ مولا نیچے آئے ہیں، تحت الحنک امامے کا ہٹایا، بہن نے نہ جانے ماں کی وصیت کہاں کہاں بوسے دیے۔ یہ تو کچھ دیر بعد پتہ چلا جب زین سے زمین پر آ گیا، شمر جالس علی صدر، جب سینے پر لائن بیٹھا تو پتہ چلا ماں کی وصیت کیوں تھی۔ کند خنجر ہے اور 12 ضربتیں لگتی ہوئی چند قدموں کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی ہے۔ شاعر اس کیفیت کو چند جملوں میں بیان کرتا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ خیموں سے گودیے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، خیموں سے گودیے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور شمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اور کیا دیکھتی ہے کہ ایک ماں صحرا میں بے ہوش گر گئی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ اور آخری جملے ہیں کہ خون کٹی ہوئی رگوں سے دشت کربلا پر گر رہا تھا، جب پہنچی تو دیر ہو چکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا جب القلب پروردگار